عمران خان صاحب یہ جانتے تھے کہ میں ہیں بہت سارے جو ہڈ حرام ہو چکے ہوئے ہیں، جو کام نہیں کرتے، جن کو زنگ لگ گیا ہوا ہے، ان کے اندر سرکاری بھرتیاں ہوئی ہیں، میرٹ تباہ ہو چکا ہوا ہے، سٹرکچر تباہ ہو چکا ہوا ہے، کام نہیں کرتے، یہ جانتے تھے عمران خان ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، فلاں بھی تعاون نہیں کر رہا، بھائی آپ نے ان کو ٹھیک کرنا تھا، ان میں اصلاحات لانی تھی، یا ان کو ٹھیک کر دیتے یا ان کو گرا کے ان کی جگہ پہ کچھ نیا بنا دیتے، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ میرے خیال میں ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں جو ان کی توقعات تھی یا جو وہ پلان رکھتے تھے یا سوچتے تھے، وہ ایک ڈکٹیٹوریل تھنکنگ تھی کہ میں آؤں گا تو سب کچھ درست کر دوں گا۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا، اب ہم ہائنڈ سائڈ سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ راستہ کتنا کٹھن ہے۔ انہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سٹرکچرل ریفارم وہ نہیں کر سکے، نہ ایف بی آر میں، نہ جوڈیشری میں، نہ لینڈ ریفارمز کر سکے، نہ ایجوکیشن ریفارمز ہی کو وہ کوئی حتمی شکل دے سکے 3-3.5 سال میں، نہ الیکٹورل ریفارمز کر سکے۔ وہ کسی ریفارم کی طرف جا ہی نہیں سکے کیونکہ سٹیٹس کو فورسز اتنی پاورفل ہیں اور ان کی حکومت اتنی کمزور تھی، وہ سٹرنگز کے ساتھ اٹیچ تھی۔ آج بھی آپ نے دیکھا وہ ایک طرف سے تھوڑا سا دباؤ پڑ رہا ہے تو ان کی کشتی ڈاما ڈول نظر آتی ہے کہ اگر آج کیو لیگ ان سے پیچھے ہٹ جائے تو پروونس کی حکومت بھی گئی اور مرکز کی بھی گئی، اور جس کی وہ میکسیمم قیمت ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو شاید یہ سارے ان کو اندازے نہیں تھے، اور یہ دس اسپیکس آف ہز انپریپیئرڈنس اینڈ ان ایکسپیرینس۔ باقی ویل میننگ آدمی ہے، آنےسٹ آدمی ہے، بٹ آنےسٹی اور ویل میننگ سے ملک نہیں چلتے، ریاست نہیں چلا کرتی۔ بالکل صحیح۔ ریاست کسی کانکریٹ پلان اور منصوبے کے مطابق چلتی ہے، اور انفارچونیٹلی انسٹیٹیوشنز کا تو اس ملک میں جنازہ نکلا ہوا تھا جو انہیں وراثت میں ملا، اور اس کو یہ درست کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ رائٹ۔ لغاری صاحب، جنرل صاحب نے کہا کہ یہ کمبینیشن ہے، یعنی ان کی اپنی بھی غلطیاں، حماقتیں ہو سکتی ہیں اور کچھ اور بیرونی عناصر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس کو منیر نیازی نے اپنے شعر میں یوں سمویا تھا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، تو شہر کے لوگ تو ظالم ہیں، وہ تو ہماری ڈیموکریسی، ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ وہ چلنے نہیں دیتا کسی کو، وہ سٹیٹس کو بھی ہے اس ملک کے اندر، اپوزیشن بھی گد بن جاتی ہے، جیسے ماضی میں عمران خان صاحب نے نواز شریف کو بخشتے تھے کسی بھی اچھے کام کے اوپر۔ تو یہ تو ان کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا، جو انہوں نے کرنا تھا اچھا، یہ اس کا تو جواب دینا کہ ہاں ہم سے یہاں غلطی ہوئی، یہ وہ بھی نہیں مان رہے۔ دیکھیے، اب بہت گہرائی میں جائیں گے تو بہت سی چیزیں کھلیں گی۔ یہ نازوں سے پالے ہوئے تھے، یہ پاکستان کی حیت مقتدرہ کا بہت بڑا ایسٹ تھے، اور وہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ جب یہ اقتدار میں آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، اور اس کے بارے میں آج سے نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھیں، میں بہت ذمہ دار جگہوں پر رہا ہوں، میں نے کام کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کس طرح سے ادارے، انسٹیٹیوشن، لوگ اس کے بارے میں کیا کیا نہیں کر رہے۔ ان بیچاروں کو وہ آرٹیکل ہی نہیں معلوم ہوں گے، ان نے پڑھے بھی نہیں ہوں گے جو ان کے نام سے چھپتے تھے اور سہانے خواب دکھائے جاتے تھے۔ وہ آرٹیکل کون لکھتے تھے، کہاں لکھتے تھے، کس جگہ بیٹھ کر لکھا جاتے تھے، وہ سارا کچھ کبھی کسی کو اس طرح سے نواز شریف کو پالا گیا، اس میں نو ڈاؤٹ۔ نواز شریف کو پروان چڑھایا گیا، نواز شریف کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی گئی اور بڑی زندگی کی دعائیں مانگی گئی، میری زندگی نواز شریف کو لگ جائے، یہ ایک چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے کہا تھا، اور ایسا ہی ہوا کہ ان کی زندگی ان کو لگ گئی۔ لیکن یہ تو بہت ہی ناز و انداز سے پالے گئے تھے، ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا، یہاں تک ہوا تھا کہ چوتھے مارشلہ لگانے والے جنہوں نے عملاً نہیں لگایا تھا اور اقتدار سنبھال لیا تھا، یہ ان کے پولنگ ایجنٹ بنے تھے جب ان کا ریفرنڈم ہوا تھا۔ تو یہ بہت بڑے ان کے سہولت کار بھی تھے، اور آگے لے کر بھی ان کو لے کر چلے گئے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہوئی۔ اور یہ عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ تعاون، عدلیہ نے بعض حکومتوں کو تو چلنے ہی نہیں دیا نا۔ ایک کیس، دوسرا کیس، کہا کہ 2 وزرائے اعظم ایک عدالتی فیصلوں کے تحت اقتدار سے الگ ہوئے، جو آئین میں تصریح کی گئی ہے اس مطابق نہیں کیا گیا، آئینی جو ان کا راستہ تھا وہ اختیار نہیں کیا گیا کہ وہ نااہل ہو جائیں، یعنی اپنی صحت کے اعتبار سے، یا وہ پاگل ہو جائیں، یا وہ فوت ہو جائیں، یا وہ خود ریزائن کر دیں، یا ان کے خلاف تاریخ اعتماد، جو آئین میں لکھا ہوتا ہے یہی طریقے تھے۔
نہیں، پھر ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے وہ ایک کو پھر دوسرے کو فارغ کیا گیا، اور یہ ایک مثال بھی قائم کی گئی. جو لوگ 58(2)B کا سوچ رہے تھے وہ غلط لوگ تھے، ان کو تو ایسے بھی ہٹایا جا سکتا ہے. لیکن اب بھی ان کو رکھ کر، سنبھال کر، پال کر، پوس کر پاکستان کی مقتدرہ اب بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کو شاید کوئی اب بھی ان سے آس ہے، کوئی امید ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے اوپر زیادہ دیر تک تقیہ کرنا، دونوں چیزوں میں تقیہ کرنا اور تقیہ کرنا دونوں میں جو ہے وہ اب میرے خیال میں پاکستان کے مستقبل سے کھیلنا ہے. اب میرے خیال میں پاکستان کا مستقبل افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ ان کا اقتدار اسی طرح جاری رہے. دیکھیں سیاست میں لوگ آتے ہیں تو اپنے ول سے، لیکن لغاری صاحب آپ نے کہا کہ کسی طور پہ متحمل نہیں ہو سکتے ہم یا یہ ملک کے عمران خان صاحب کا اقتدار جاری رہے، لیکن وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جمہوریت میں 5 سال مجھے ملے ہیں، آپ نے مجھ سے، میں جتنا بھی لاکھ برا صحیح، لیکن مجھے 5 سال ملے، میں 5 سال تو پورے کروں گا نا، اس کے بعد مجھے نہ آنے دیجیے گا، نکال دیجیے گا. نہیں پورے کریں، بڑے شوق سے پورے کریں. میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا جائے، بے شک اقتدار میں رہیں، لیکن ان کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. اب کئی لوگ تھے جو سنتے نہیں تھے اور سمجھتے بھی نہیں تھے، کچھ لوگ تھے جو سنتے تھے سمجھتے نہیں تھے، کچھ لوگ تھے جو سمجھتے تھے لیکن سنتے ہی نہیں تھے. یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور ان کا بس کا روگ نہیں ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جمہوری حق ہے، یہ اپنی مدت پوری کریں، لیکن اگر کوئی دوسرا جمہوری طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، آئینی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے ان کو ہٹانے کا، تو بھی وہ بری بات نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، وہ ود ان ہاؤس چینج، لیڈر آف دی ہاؤس تبدیل کرنے کا آئینی طریقہ بالکل موجود ہے، وہ ہو سکتا ہے. طارق صاحب سر، آج ایک اسپیشل اسسٹنٹ عمران خان صاحب سے ان سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی میڈیا جو ہے وہ تو بدماشیہ ہے. تو پہلے یہ مختلف طرح کے قربانی کے بکرے 3 سال سے ڈھونڈ رہے تھے، کبھی نواز شریف کو بنا دیا، کبھی کسی کو بنا دیا. اب آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ سارا نزلہ جو ہے ہم لوگ تیار ہو جائیں گے، ہم پہ گرے گا؟ یعنی وہ یہ تاثر دیں گے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے تھے، یہ بدبخت میڈیا والے جنہوں نے دکھائی نہیں ہمارا کام. ایسا ہی ہے. پہلے تو جو جنہیں اعجاز ایوان صاحب نے بات کی، میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ادارے ٹھیک کرنا، ادارے تو تباہ تھے، سسٹم بھی تباہ تھا، سارا چیزیں. اب یہی چیز تو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے، اب یہی تو آئے تھے. آپ کا تو نام تھا تحریک انصاف، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے آئے تھے. اب یہ کہنا جی بیوروکریسی ہمارے کنٹرول میں نہیں آئی یا فلانا ادارہ کنٹرول میں آئے، تو پھر آپ مانیں نا کہ آپ انکمپیٹنٹ ہیں، آپ تیار نہیں تھے اس کام کے لیے. عمران خان صاحب ایک فاسٹ بالر تھے، ساری زندگی جو ہے وہ باؤنسر کراتے رہے. یہاں پہ باؤنسر نہیں کرانے تھے، یہاں بیٹنگ کرنی تھی اور رنز بنانے تھے. یہاں وکٹیں گرانی نہیں تھیں، یہاں وکٹیں گرانی نہیں تھیں، وکٹیں بچانی تھیں. تو عمران خان صاحب نہ رنز بنا سکے نہ اپنی وکٹ بچا سکے. اب آپ کی بات آ گئی جو میڈیا والی. فواد چودھری صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ چینی کی قیمت 5 روپے سے 43 روپے تک کم ہو گئی اور یہ کچھ ہے. اب ایک آپ دیکھیں کہ کنٹینیوس طریقے سے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ ایک PMDA بنائیں اور اس فریم ورک میں لا کے کوئی ایک ریگولیشن کے نام پہ ان کو کرٹیل کریں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی نہیں. اس دور کے اندر اس حکومت کے حصے کا بہت سارا کام کہیں اور سے ہوتا رہا، چاہے وہ اتحادیوں کو منانا ہو، بٹھانا ہو، بہلانا پھسلانا ہو یا ڈرانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، وہ کہیں اور. اس میں میڈیا کو جو چلانا ہو وہ کام بھی کہیں اور سے ہوتا رہا. اسی طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر ان کے اپنے لوگوں کو لا کے بٹھانا ہو وہ کام بھی کہیں اور سے ہوتا رہا. تو انہوں نے اپنے حصے کا بہت سارا کام یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ذمہ داری نہیں، آؤٹ سورس کیا ہوا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم وزیر اعظم بن گئے، کہ یہ تھوڑا کام ہے ہم کر رہے ہیں، ہم حکومت چلا رہے ہیں، کیا یہ بڑا کام نہیں ہے؟ تو بھائی یہ سنبھالیں جنہوں نے ہمیں حکومت پہ بٹھایا ہے. اچھا، وہاں معاملہ یہ تھا کہ وہ ایکس اور وائی یعنی نواز شریف اور زرداری صاحب کی کرپٹ پرفارمنس، بیڈ گورننس سے لوگ وہ ہو گئے تھے کہ ان کی نظر میں یہ ایک مسیح اور ایک فرشتہ نظر آ رہے تھے کہ یار یہ شاید کچھ کر دیں. اب میڈیا والی بات جو آپ نے بات، یہی میڈیا تھا جس کو عمران خان صاحب تعریفیں کیے نہیں تھکتے تھے. یہی میڈیا تھا جو جب یہ مکمل طور پر مینیج تھا، چیزیں تھیں، ان کے جو جلسے دکھا رہے تھے اور وہ جو یہاں جو 126 دن کے دھرنے دکھا رہے تھے تو کہتے تھے کہ ملک میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ یہی میڈیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.